هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 196. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میں سے میسر ہو وہ کر لو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو تم میں سے کوئی بیمار ہو. أَوْ بِهِ أَذًى، یا اسے کوئی تکلیف ہو. مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر پہ. فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، تو فدیہ ادا کرنا ہے روزے کی صورت میں. أَوْ صَدَقَةٍ، یا صدقے کی صورت میں. او نسک، یا قربانی کی صورت میں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کر لے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ، تو جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے حج میں. و7 إذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم واپس پلٹ جاؤ. تلک 10 کاملہ، یہ پورے 10 ہیں. ذالک، یہ لمن، اس کے لیے ہے. لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالی بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حج اور عمرے کے کچھ آداب اور کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا ارادہ رکھتے تھے، عمرے کا ارادہ رکھتے تھے، اور آپ مکہ مکرمہ کی طرف گئے اور آپ کو روک دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کا تذکرہ کیا، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ رب العالمین کے لیے پورا کیجیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس بندے نے حج کے لیے احرام باندھا یا عمرے کے لیے احرام باندھا تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ جب تک اس کے مکمل ارکان نہیں کر لیتا تو وہ اپنے احرام کو نہیں کھولے گا۔ یعنی جس نے احرام باندھ لیا، خواہ وہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا، تو اب اس کے لیے حج یا عمرہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی احرام باندھے اور پھر یہ سمجھے کہ مجھے احرام یہ مکمل نہیں کرنا، یا حج نہیں کرنا، یا عمرہ نہیں کرنا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے آداب ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے سنن ہیں، جو اس کے طریقے ہیں، اس کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جائے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اگر کسی وجہ سے روک دیا جائے کہ آپ نے حرم کے اندر داخل نہیں ہونا اور آپ عمرہ یا حج نہیں کر سکتے، جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا گیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو جائے تو پھر جو بھی قربانی آپ کے پاس میسر ہے آپ وہیں اس قربانی کو کریں گے، اور جو آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اسے آپ کھول دیں گے۔ ویسے قربانی کو جلدی کرنا اور احرام جلدی کھولنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو روک دیا جائے کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے حدود حرم میں، جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہوا، پھر جہاں آپ روک دیے گئے وہیں آپ اپنی قربانی بھی ذبح کر لیں گے اور اپنا احرام بھی کھول دیں گے اور آپ حلال ہو جائیں گے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جو اپنے سروں کو مونڈنا ہے یہ اس وقت تک اپنے سروں کو نہیں مونڈا جا سکتا جب تک قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ نہیں جاتی۔ اگر قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ گئی تو پھر آپ اپنے بالوں کو مونڈ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں مونڈ سکتے۔ ہاں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر جب پہنچی ہے تو وہ ذبح ہوئی ہے یا ذبح نہیں ہوئی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ جیسے ہی قربانی اس جگہ پر پہنچ جائے، وہ جو مذبح خانہ ہوتے ہیں، آپ نے قربانی کو وہاں پہ پہنچا دیا تو پھر آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنے بالوں کو مونڈ سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بالوں کو پہلے مونڈنا چاہتا ہے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی اپنے بالوں کو مونڈنا چاہتا ہے، تو پھر 3 کام ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ روزے رکھے یا صدقہ کرے یا اس کی الگ سے ایک قربانی فدیے کے طور پر دے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور میرے بالوں سے جو جوئیں تھیں وہ گرتی ہوئی میرے چہرے کے اوپر آ رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، اور ابھی تو بڑا سارا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی آپ اپنے بالوں کو مونڈ نہیں سکتے، ظاہر قربانی نہیں ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ یہ آپ کی جوئیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، لہٰذا آپ اپنے بالوں کو مونڈ لیجئے۔
تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور 1 مسکین کو کھانا جو ہے وہ نصف سا یعنی 1 کلو تقریباً کھانا 1 مسکین کو کھلا دو، اور اس کے بعد اپنے بالوں کو مونڈ لو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قربانی ہم جلدی کر لیتے، اپنے بال جلدی منڈوا لیتے ہیں اور ابھی قربانی ہم نے ذبح نہیں کی ہوتی، تو اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ہمارے سامنے 3 آپشن رکھے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم حالت امن میں آ جاؤ، یعنی یہ تو خوف کی بات ہے نا کہ وہ آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بندہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو جو اس کے بعد قربانی ہے وہ اسے ادا کرے گا اور اس قربانی کو کرے گا۔ جو شخص صرف عمرہ کرے یا صرف حج کرے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی صرف عمرہ کرتا ہے یا صرف وہ حج کرتا ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اگر قربانی کرے گا تو اسے ثواب ضرور پہنچے گا، یعنی حج اکیلا کرنا چاہ رہا ہے یا اکیلا عمرہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتا ہے، یعنی حج کے مہینے ہیں تو یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں حج تمتع کر لیتا ہوں، یعنی حج بھی کرتا ہوں عمرہ بھی ساتھ کر لیتا ہوں، تو پھر ایسے آدمی کو قربانی کرنی چاہیے۔ ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر اس بندے کے پاس قربانی نہیں ہے، یعنی قربانی اس کے اوپر لازم تھی اور یہ قربانی نہیں کر رہا کیونکہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے 3 روزے رکھنا اس وقت جب وہ وہاں پہ موجود ہے، اور جب حج کے ارکان مکمل کر کے واپس اپنے وطن آ جائے گا تو 7 روزے اسے یہاں پہ آ کر کے رکھنا ہوں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہیں جو ایک قربانی کا فدیہ ہے اور ایک قربانی کے کفارے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ایک فائدہ اور ایک سہولت رکھی ہے نا کہ آپ قربانی نہیں کر سکے تو 3 روزے وہاں رکھ لیں، 7 روزے واپس اپنے وطن آ کے رکھ لیں، یہ اس بندے کے لیے ہے جو مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ دور دراز کا سفر کر کے وہاں پہ پہنچا ہے۔ البتہ جو آدمی وہیں پر موجود ہے اس آدمی کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، چونکہ انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کی بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دیے ہیں، لہذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، وگرنہ 10 روزے رہے۔ مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوا، اس لیے وہ حج قران کریں یا حج تمتع، ان پر قربانی بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ان کے بغیر دونوں کی عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور دیگر کئی سارے محدثین کا یہی موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، جب آپ نے حج کرنا ہے یا آپ نے عمرہ کرنا ہے، سب سے بہترین بات اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈریے، وَاعْلَمُوا، اور جان لیجیے ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العالمین ہر اس بندے کو بہت سخت سزا دینے والا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔